السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ اس شرف کو، عزت کو قبول کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، بلکہ بدترین مخلوق کتا بننے کی خواہش کرتے ہیں۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ نماز پڑھے تو پوچھ فرض پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، واجب پڑھ رہے ہیں، نماز میں ہے مسئلے، تو جھنڈے میں کہیں بلایا؟ کیا جھنڈا اللہ تعالیٰ بھیجے سو ہے؟ غوث کے غلام نکالے سو ہے؟ غلام کی نکالی ہوئی چیز فرض واجب سنت نہیں ہوتی، عقیدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ جھنڈا فرض ہے اس لیے نہیں چڑھاتے، جھنڈا واجب ہے خدا کی قسم اس لیے نہیں چڑھاتے، سنت ہے اس لیے جھنڈا نہیں چڑھاتے، غوث کے کتے ہیں اس لیے اپنے گھروں پہ جھنڈا چڑھاتے ہیں۔ نہیں چھوڑیں گے، غوث اعظم سے محبت ہے اس لیے جھنڈا چڑھاتے ہیں۔ ناظرین، دیکھا آپ نے، ہم کو اس ویڈیو میں دو باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ نمبر ایک، یہ صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جھنڈا فرض، واجب اور سنت سمجھ کر نہیں چڑھاتے ہیں، اور دوسری بات، ہم غوث کے کتے ہیں اس لیے چڑھاتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلی بات، انہوں نے اقرار کیا کہ جھنڈا چڑھانا نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، نہ واجب ہے۔ اب آپ بتائیں، جو چیز نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، یعنی دین میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، پھر بھی اسی کام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ ذرا عقل سے سوچیں، یہ بیچارے قوم کو وہ کام سکھا رہے ہیں جس چیز کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دین کی جو باتیں فرض ہیں، واجب ہیں اور سنت ہیں، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دلائی جاتی ہے۔ آج نوجوان بے نمازی ہیں، نوجوان گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، گانا بجانا عام ہو رہا ہے، قرآن سے دور ہو رہے ہیں، نبی کی سیرت سے دور ہو رہے ہیں، جبکہ ان چیزوں کا جاننا، عمل کرنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے۔ ان کی طرف دعوت دینے کے بجائے یہ ان باتوں کی تعلیم دے رہے ہیں جس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ناظرین، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کہیں یہ یہودیوں کی سازش تو نہیں؟ کتنی کم عقلی کی باتیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کام پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی محبت میں کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، اگر ان سے محبت کا دعویٰ ہے تو ان کی پیروی کی تعلیم دو نا، ان کی سچائی، ان کی ایمانداری، ان کے تقوی کی تعلیم دو، جس سے قوم کو فائدہ ہوگا، گناہوں سے بچیں گے، اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اس کے بجائے آپ نے قوم کو اس کام پر لگا دیا جس کا حکم نہ اللہ نے دیا، نہ نبی نے دیا، نہ خود پیران پیر نے دیا، بلکہ قوم کا کروڑہ مال جھنڈوں میں ضائع کر دیا، جبکہ یہ نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، نہ واجب ہے۔ کاش یہ کروڑوں کا مال جھنڈوں میں لگانے کے بجائے کسی فرض کے کام میں، کسی سنت والے کام میں لگائے ہوتے تو دین اور دنیا دونوں میں بھلا ہوتا۔ ناظرین، یہ لوگ پیران پیر کی محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر یہ سچے ہوتے نا تو شیخ جیلانی کی تعلیم کو عام کرتے، شیخ جیلانی کی سچائی کو اپناتے، لیکن یہ بیچارے قدم قدم پر جھوٹ بولتے ہیں، قدم قدم پر جھوٹے واقعات بناتے ہیں، جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں۔ پھر ہم کیسے مانیں کہ یہ پیران پیر کے چاہنے والے ہیں؟ ساری کے ساری قوم کو دھوکا اور فریب دینے والے لوگ ہیں۔ دوسری بات، پتہ نہیں ان بیچاروں کو کتا بننے کی خواہش اس قدر زیادہ کیوں ہوتی ہے؟
ان کا کتوں سے اتنا گہرا تعلق کیوں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنا کر بڑا احسان کیا ہے، اپنی ساری مخلوقات پر اعلیٰ مقام عطا کیا ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو کتوں میں شمار کرتے ہیں، جبکہ کتا ناپاک جانور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اعراف آیت نمبر 175 سے لے کر 177 میں قرآن مجید کو جھٹلانے والے اور کفر کرنے والوں کی مثال کتے سے بیان کی ہے، یعنی وہ کفر کرنے والے کتوں کی طرح ہیں۔ اسی طرح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی کو تحفہ دے کر واپس لیتا ہے نا تو وہ اس کتے کی طرح ہے جو قے کر کے پھر چاٹتا ہے۔ دیکھا آپ نے نبی نے کتے کی کتنی بری مثال بیان کی ہے، لیکن ان بیچاروں کو پھر بھی کتا بننے کی خواہش ہے۔ کتا ناپاک جانور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کتا برتن میں منہ ڈالے تو اسے 7 مرتبہ دھونا ہوگا۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح مسلم کی ایک طویل حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا وعدہ کیا، لیکن وقت گزر گیا، نہیں آئے۔ نبی پریشان ہو گئے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا، اور کمرے میں کتے کا بچہ نظر آیا، اس کو نکال کر باہر کر دیا۔ اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو پوچھا کہ آپ وقت پر نہیں آئے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ کتا جو آپ کے کمرے میں تھا، اس کی وجہ سے ہم گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، اسی نے مجھے روک رکھا تھا۔ اور پھر کہا، جس گھر میں کتا ہو، جس گھر میں تصویر ہو، ہم وہاں داخل نہیں ہوتے ہیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ بھائیو، دیکھا آپ نے، جہاں یہ کتا ہوتا ہے نا، وہاں رحمت کے فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے ہیں۔ جس برتن میں یہ کتا منہ ڈالے نا، وہ برتن 7 مرتبہ دھونا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی یہ قوم کو کتے بننے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ لوگ قوم کو یہود و نصارہ سے بھی آگے لینا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ یہود و نصارہ نے کتوں کو پالا، کتوں سے صرف محبت کی، لیکن اپنے آپ کو کتا نہیں کہا، لیکن یہ بیچارے یہود و نصارہ سے بھی آگے بڑھتے ہوئے اپنے آپ کو کتا بننا چاہتے ہیں۔ جب ہم انہیں کتا بننے سے منع کرتے ہیں تو یہ لوگ اصحاب کہف کے کتے کی مثال بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ان نوجوانوں کے ساتھ کتا تھا، وہ کتا اتنا مقدس ہوا کہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ کاش یہ لوگ اس واقعے میں کتے کی مثال لینے کے بجائے ان نوجوانوں کی مثال لیے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ ان نوجوانوں نے شرک سے بچنے کے لیے گھر بار کو چھوڑا، خاندان والوں کو چھوڑا، گاؤں والوں کو چھوڑا، اپنے ایمان بچانے کے لیے غار میں پناہ لی۔ یہ اصحاب کہف وہ نوجوان تھے جو شرک سے بچنے کے لیے سب کچھ قربان کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے آج اسی شرک میں نوجوانوں کو ملوث کیا جا رہا ہے۔ ان کی عقلوں کو کیا ہوا ہوگا؟ اصحاب کہف کے جنتی نوجوانوں کو بھلا دیا اور نجس کتے کو پکڑ لیا۔ کیا قرآن میں ذکر ہونے سے کتا مقدس ہو جائے گا؟ ارے قرآن میں تو فرعون کا بھی ذکر ہے، حامان کا بھی ہے، ابو لہب کا بھی ہے، ابلیس کا، شیطان کا، خنزیر کا بھی ذکر ہے۔ کیا یہ بھی مقدس ہو جائیں گے؟ نہیں دوستو، یہ سراسر گمراہی ہے۔ یہ اپنے آپ کو کتا بننے کی خواہش ظاہر کرنا عاجزی و انکساری بھی نہیں ہے، کیونکہ عاجزی میں حرام اور نجس جانور بننے کی خواہش کرنا جائز نہیں ہے۔ دوستو، محبت میں کتا نہ بنے بلکہ پیروکار بنے۔ کتا بن کر نجس اور ناپاک بننے کے بجائے ان کی تعلیمات کی پیروی کر کے
پاک اور باعزت بنیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔